بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون، میں ہوں جواد فیضی۔ ناظرین، کسی بھی ملک میں جب عام انتخابات ہوتے ہیں تو اس سے پہلے نگران وزراء، نگران حکومت کا قیام اور ان کی کارکردگی وہ بھی تو دیکھنی ہوتی ہے کہ انہوں نے یہ پیریڈ کیسے گزارا، اس میں مسائل کیا تھے، مشکلات کیا تھیں، کس حالت میں کیا چیز آئی، اور پھر جب وہ لوٹا رہے ہیں تو کیسے لوٹا رہے ہیں اور اس میں کیا بہتری آئی، کہاں نہیں کچھ چیزیں ہو سکیں، کہاں کیا کیا کرنا چاہیے تھا، وقت کتنا چاہیے ہوتا ہے۔ اگر 6 مہینے گزر چکے اور 7واں مہینہ ہے اس نگران حکومت کو، تو 7 مہینے میں ماشاءاللہ کافی شکلیں نمایاں ہو جاتی ہیں، لیکن کئی جگہوں پہ الٹرا ساؤنڈ کی ضرورت پڑتی ہے اور کئی جگہوں پہ واضح نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ کیا کیا چیزیں ہیں ایسی، اور 5 سال کسی کے لیے وہ کافی ہوتے ہیں یا اس میں مزید وقت درکار ہوتا ہے، اور آنے والوں کو پھر کیا کیا کرنا چاہیے، کیونکہ مقصدیت جو ہے وہ پاکستان ہونا چاہیے، اس کی عزت ہونی چاہیے، اس کا وقار ہونا چاہیے، اس کا استحکام ہونا چاہیے۔ معاشی چیلنجز ہیں، بہت سارے چیلنجز ہیں، اخلاقی چیلنجز بھی ہیں، لہٰذا اس حوالے سے کیا کیا بنتا ہے، اور وَلَا تَفَرَّقُوا اس میں مسلکی طور پہ پھر بین المذاہب معاملات پوری دنیا میں کوششیں، اور جڑاوالا کا واقعہ اور اس میں چرچ کو جلا دینا، پھر ہمارے فوجی جوانوں کی شہادتیں، پھر بہت سارے مسائل کیسے دیکھا، کیا کیا کرنا چاہیے، مستقبل کی بات بھی ہونی چاہیے، ماضی کو تھوڑا سا اگر پیچھے ماضی سمجھا جائے تو اس پہ بات کریں گے۔ زحمت دی ہے، معروف اسکالر ہیں اور ٹی وی پروگرام، لیکن نگران وفاقی وزیر برائے مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی جناب انیک احمد، بہت شکریہ۔ آپ کا شکریہ۔ اچھا جی، وہ جو کہہ دیا دہرانا نہیں چاہتا، آپ کو سننا چاہتا ہوں۔ مسئلہ نمبر 1 کیا نظر آیا آپ کو اپنی وزارت میں؟ ہمارے پاس مسائل یقیناً بہت سارے تھے، بہت سارے ہیں۔ اسکائی از دا لمٹ، امپرومنٹ کی گنجائش ہر جگہ رہتی ہے۔ تو جب ہم آئے اس وزارت میں، یعنی وزارت مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی، تو ہمارے سامنے کچھ ٹارگیٹس تھے، کچھ ٹارگیٹس ہم نے خود پیدا کیے اپنے لیے کہ یہ ہمارے اہداف ہیں۔ یعنی محسوس ہونا کہ آپ آئے ہیں تو آپ کچھ اس پر تبدیلی لائیں، کیا کنٹریبیوشن ہے آپ کی جانب سے، یا ایک جسے کہتے ہیں رن آف دا بل ٹائپ کی چیز کہ وزارت کے دن پورے کیے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایسا نہ ہو، بلکہ کچھ واضح ہو کہ جو کام ماضی میں نہیں ہو سکے تھے وہ بھی ہم کر رہے ہیں۔ پہلا کام تو یہی تھا کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے جو زائرین ہیں، عازمین حج ہیں، ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے، یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے کہ اس میں کچھ ایسا کام کیا جائے کہ جو یاد رہے کہ کنٹریبیوشن کس کی رہی، کتنی رہی، کس پیمانے پہ رہی۔ تو میں جلدی 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد رفتہ رفتہ آگے بڑھیں گے۔ ہمارے ذہن میں پہلے یہ تھا کہ یعنی سب سے پہلے یہ تھا کہ ایسا کیا جائے کہ حجاج کو معاشی طور پر ان پر بوجھ کم سے کم پڑے۔ ہم جو پیکج لائیں حج کا، حج 2024 کا، یہ کم سے کم ہو، کیونکہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور پاکستان ہی کے کیا بلکہ دنیا بھر کے جو مسائل اس وقت چل رہے ہیں، جو پاورٹی لیول جا رہا ہے، جو جی ڈی پی کے معاملات جا رہے ہیں، یعنی معاشی استحکام وغیرہ اس طرح کی باتیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ پچھلا حج تھا 11,75,000 کا، 11,75,000 ہم نے اسٹریٹ 1 لاکھ روپے کم کر کے 10,75,000 کا حج یا حج پیکج ہے یہ اناؤنس کیا۔ پاکستان کی تاریخ میں فیضی صاحب کبھی یہ نہیں ہوا کہ آنے والا حج پچھلے حج سے سستا ہوا، 1 لاکھ روپے سستا ہو۔ نمبر 1 کیسے ویسے کر لیا یہ ہم نے کچھ چیزیں تھیں، لمبے کام ہیں اس کے اندر، 3-4 چیزیں موٹی ہیں۔ دیکھیں میرا ٹاپک پتہ کیوں ہے، دیکھیے ہم نے ماضی میں مبینہ حج سکینڈل بھی دیکھے ہوئے ہیں، تو لہٰذا میں اس لیے وہ چاہوں گا کہ وہ کیا وجہ تھی۔ ہم نے کچھ جو ایکسپنسز ہوتے تھے ان کو ذرا جیسے کہتے ہیں نا ہم کاسٹ کٹنگ،
تو وہ کاسٹ کٹنگ ہوئی, کچھ چیزیں تھیں جیسے یہ اکوموڈیشن ہے, مثلاً کیٹرنگ ہے, مثلاً ٹرانسپورٹ ہے, مثلاً ایئر ٹکٹ ہے, یہ بہت سارے ایونیوز ہوتے ہیں اس سے کہ سہولیات تو کم نہیں ہوں گی. کوالٹی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے, نہ سہولتیں کم ہوں گی بلکہ سہولتیں بڑھیں گی. میں بھی اس پر آ رہا ہوں کہ وہ سہولتیں جو ماضی میں کبھی کسی نے کوئی تصور میں جو سہولتیں نہیں تھیں وہ بھی آ جائیں گی. لیکن اس سے پہلے پیچھے جو آپ بات ابھی فرما رہے تھے, میں اس کو ذرا اس انداز سے دیکھتا ہوں اور اس انداز سے کھولتا ہوں. بلڈنگ, اس میں کوئی کمپرومائز قطعاً نہیں. کیٹرنگ, کھانے کے معاملات میں حجاج کو پہلے سے بہتر کھانا فراہم کیا جائے گا. ٹرانسپورٹ 2023 کے ماڈل کی بسیں ہوں گی, 2023 کے ماڈل کی بسیں ہوں گی, یعنی تقریباً نہیں. میں خود جا کے دیکھ کر آیا, اصل میں 2 وزٹ میرے ہو چکے ہیں پرائم منسٹر صاحب کے حکم پر, اور وہ تمام چیزیں اصل میں میں چاہتا تھا کہ میں سمجھوں, پہلے خود سمجھوں, اپنی آنکھوں سے دیکھوں, پھر مسائل کے حل تک پہنچوں. تو الحمدللہ بہت سارے کام ہوئے. لیکن جو بات ابھی آپ نے فرمائی, بڑی اہم بات کہ سہولتیں, فیضی صاحب ایک تو بڑی سہولت میں نے یہ بیان کر دی کہ 1 لاکھ روپے آپ کا پیکج کم ہو گیا. نمبر 2, پاکستان کی تاریخ میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ کوئی شارٹ حج اناؤنس کیا گیا ہو. میں عرض کرتا ہوں, ذرا میں اس کو واضح کر دیتا ہوں. حج کے لیے آپ جاتے ہیں تو آپ کو 41-42 دن کے لیے جانا پڑتا ہے, لیکن آپ مصروف آدمی ہیں, آپ کے پاس وقت نہیں ہے کہ 42 دن کے لیے آپ پاکستان چھوڑ دیں. تو ہم نے یہ کیا کہ کیوں نہ ایک شارٹ حج متعارف کروایا جائے, مطلب اس میں دنوں کی تعداد کم ہو. تو اب 21 دن میں یا 22 دن میں انشاءاللہ حج کر کے ہمارے وہ خواتین و حضرات, وہ عازمین حج جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم کم وقت میں آ جائیں, کیونکہ ان کے بہت سارے کام ہیں, وہ اتنے دنوں تک یا اتنے لمبے عرصے پاکستان سے باہر نہیں رہ سکتے. تو ہم نے یہ اس کا کچھ پے زیادہ کرنا پڑے ذرا سا, کیونکہ ٹکٹ جب آپ جلد آتے ہیں تو ایئر لائن اس کا, لیکن وہ کوئی 60-65 ہزار سے زیادہ نہیں ہے. ایک بات, یہ تیسری بات ہوگی. چوتھی بات یہ کہ ہم چاہتے تھے کہ سہولت ایسی فراہم کی جائے کہ ہمارے عازمین حج ہمیں دعائیں دیں. ہم نے پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں ایک موبائل ایپ متعارف کروایا ہے. وہ ایپ ایسا ہے کہ جب اپلیکیشن آپ کی منظور یہ پہلے ایسا نہیں ہوا, کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. یہ اس وقت خیر اب ڈیجیٹائز حج ہونا ذرا مسئلہ بھی تھا, کیونکہ اب یہ IT میں ہم ذرا آگے چلے گئے ہیں, دنیا بہت آگے چلی گئی ہے. تو اس میں ایک بڑا کام یہ ہوا, اور جو ہمارے ساتھ جس شخص نے بڑا تعاون کیا وہ IT منسٹر عمر سیف. عمر صاحب بڑا ڈائنامک آدمی, ہم نے بیٹھ کے بات کی, ہم نے کہا اس طرح کا ایک ایپ ہم بنانا چاہتے ہیں. عمر صاحب بے پناہ خوش ہوئے, بلکہ انہوں نے اپنی ٹیم بھجوا دی ہمارے پاس جو وزارت حج میں مستقل بیٹھتی رہی, اور پھر ایک ایپ برآمد ہوئی. وہ ایپ ایسی ہے کہ چند باتیں میں بیان کر دیتا ہوں, آپ کے ٹائم کم ہوتا ہے آپ کے پاس. پہلے لوگوں کو ٹریننگ بھی ہو جائے گی تھوڑی. نہیں, اس میں یہ کہ آپ کا آپ کی اپلیکیشن منظور ہو گئی. ہمارے پاس اپلیکیشنز آئی تھیں 5677 زیادہ. اچھا, تو ہم نے پھر قرآن اندازی پہ ہم گئے, کیونکہ حج کے ریٹ کم ہوئے الحمدللہ, تو اپلیکیشنز آئیں زیادہ. اور اس میں یہ ہوا کہ جو لوگ کامیاب قرار دیے گئے, اب ان کے پاس تمام انفارمیشن حج کے حوالے سے. میں آپ چند باتیں بتا دیتا ہوں کہ ان کی فلائٹ کب ہوگی, کہاں پہنچیں گے, وہ جدہ میں یا مدینہ میں, ان کا اسٹے کہاں ہوگا, بلڈنگ کون سی ہوگی, سامان کہاں سے ملے گا, تمام انفارمیشن انہیں مستقل پہنچتی رہے گی. اس کے ساتھ ساتھ ایک کام اور ہوتا ہے جو منسٹری کرتی ہے, ہم کر رہے ہیں کہ تربیت حجاج. کراچی سے خیبر تک حجاج کی ٹریننگ ہوتی ہے, تو ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ یہ جو ایپ ہے اس کو بھی ٹریننگ کا حصہ بنایا جائے. تو ہمارے جو معزز علماء ہیں اس مملکت خداداد کے 1.5-2 منٹ کی کلپ ان موبائلز پر اس ایپ پر مستقل جا رہی ہے,
اور جس سے ہمارے حجاج مسلسل سیکھ رہے ہیں۔ فیضی صاحب، ہم نے ایک کام اور یہ کیا، اچھا یہ تمام جو سہولتیں ہیں، ایک بات بالکل واضح رہے کہ یہ بالکل مفت ہیں، یہ بالکل مفت ہیں، ہم نے کسی حاجی سے 5 روپے ان تمام سہولتوں کے نہیں لیے۔ اچھا، ایک 30 kg کا ایک سوٹ کیس ہم ہر حاجی کو دے رہے ہیں ٹھیک ہے، ود QR کوڈ، نہ حاجی گم ہوگا نہ حاجی کا حاجی کا سامان سامان گم گم ہوگا۔ ہوگا۔ اوکے، پاکستان کا پرچم اس بیگ پہ موجود ہے، QR کوڈ موجود ہے، اوکے، 30 kg کا سوٹ کیس ہر ایک کو ہم دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے ایک کام اور کیا، آپ بھی تشریف یقیناً لے گئے ہوں گے یہ حرمین شریفین، تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ وہاں پر مختلف ممالک کی جو خواتین آتی ہیں تو وہ بڑی ڈسپلن رہتی ہیں، اور ایک عبایا وہ پہنی رہتی ہیں، اس عبایا پر ان کا پرچم ہوتا ہے ان کے ملک کا، تو ایک مہذب انداز میں وہ اپنے ملک کی نمائندگی کرتی ہیں۔ تو ہم نے یہ کہا اپنی خواتین کے حوالے سے کہ ہماری خواتین بھی ہمارے ملک کی سفیر ہیں، بے شک، تو ہم ہر خاتون کو پاکستان سے روانہ ہونے والی، یعنی ہر عزت و حاجی احترام خاتون جو ہے، خاتون کو ہم ایک عبایا بالکل مفت دے رہے ہیں۔ اس کا کوئی خاص کلر ہے یا نہیں، بس؟ وائٹ کلر ہے اور اس پر پاکستان کا پرچم ہے پیچھے، اوکے، پاکستان کا پرچم ہے پیچھے، بس چلتا پھرتا تاکہ انہیں، پاکستان۔ پہلے یہ ہوتا تھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پاکستان کی خواتین جب جاتی تھیں تو بعض اوقات لباس کا خیال نہیں ہوتا، یا ایک چادر انہوں نے لپیٹ لی، اس چادر کو ہم نے ایک ڈسپلن کی شکل دے دی، اور جب وہ پرچم پاکستان کا اس پر لگا ہوا ہے اور وہ خاتون ہماری وہ شائستگی کی علامت بن کر سامنے آ رہی ہیں، انشاءاللہ، تو معلوم اللہ یہ کرے۔ ہوگا کہ ہاں یہ پاکستان کی نمائندہ ہے، اور پاکستان کی خواتین بڑے مہذب انداز میں حرمین شریفین تشریف لاتی ہیں۔ ایک بہت بڑا کام تھا۔ مجھے یہاں پہ ایک مزید آپ سوال، بریک لے رہے ہیں؟ بریک پہ بس جا رہے آپ ہیں۔ بریک ناظرین، لیجئے، ایک وقفہ، پھر چھوٹا سا وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ باتیں ویسے ابھی کافی رہتی ہیں لیکن جتنی بھی ہو سکی کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں قرآن مجید کو وہی کمپنیاں چھاپ سکتی ہیں جو رجسٹرڈ ہوں۔ اس کے علاوہ کہیں بھی قرآن مجید کی آیات نصابی کتب میں یا کسی بھی جگہ اس کی زیر زبر میں، اعراب میں کہیں غلطی اگر آ جائے، اور اسی طرح سے کوئی غیر مسلم اگر آیات کی تشریح کر دے اور وہ ہمارے نصاب میں شامل ہوں، تو ان پر حکومت کی طرف سے سخت سزائیں ہیں۔ اس سے اجتناب کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ایسا مواد جو انتہائی گستاخانہ ہو اور نفرت امیز ہو اور فرقہ وارانہ ہو، جس سے پاکستانی قوم کی دل آزاری ہوتی ہو اور اس سے نفرت بڑھتی ہو، تقسیم ہوتی ہو، اس کے لیے بھی سخت ممانعت ہے، شرعاً بھی اور قانوناً بھی ہر اعتبار سے ناجائز ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ پاکستان کے ادارے ہر وقت اس کی طاق میں رہتے ہیں، جو لوگ بھی کوئی قرآن مجید کی آیات کی کہیں کوئی غلطی کریں یا اعرابی غلطی ہو جائے یا نفرت انگیز مواد تقسیم کریں تو اس کی سخت سزائیں ہوں گی۔ وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ میں ہوں جواد فیضی اور میرے ساتھ ہیں جناب انیک احمد۔ انیک صاحب، حج کی کافی باتیں ہوئیں، اب چاہتا ہوں میں کچھ اور بھی مضامین ہیں، میں چاہوں گا اس پہ بھی بات ہو میں جائے۔ چاہتا ہوں کہ اپنی بات مکمل کر آپ لوں۔ کر لیجئے پھر تاکہ کوئی اور اچھا، چیز میں بھی اگلی بات جو آپ نے فرمائی تھی کہ مزید سہولتیں، نئی سہولتیں، کنٹریبیوشن کیا ہوئیں۔ ایک سہولت ہے جو حکومت سعودیہ نے ہمیں دی ہے، اس سہولت کو کہتے ہیں روڈ ٹو مکہ۔
रोड टू मक्का, अच्छा, रोड टू मक्का बड़ी अहम बात है। वो लोग जो इस टर्म को नहीं समझते, मैं वाज़ेह कर दूं, रोड टू मक्का ये है कि हुज्जाज की इमिग्रेशन पाकिस्तान ही से हो जाए। हुकूमत सऊदिया ने बड़ा अच्छा काम, वो पैदल के तस्वर में कुछ लोग आ जाते हैं। कुछ लोग मैंने गाँव में भी देखे हैं कि जैसे रोड टू मक्का की शायद कोई ये सड़क का सफ़र है, कोई जो है ना कुछ तो उसमें यह है कि हुकूमत सऊदिया ने हमेशा हमारे साथ ताउन किया है। जो वज़ीर हज हैं डॉक्टर तौफीक रबिया, डायनेमिक आदमी, जो पाकिस्तान में सफ़ीर हैं सऊदिया के नवाफ मालिकी, डायनेमिक आदमी, और जो भी हमने उनसे बात की उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हर बात को कबूल किया। रोड टू मक्का एक सहूलत जो उन्होंने दे रखी है हमें, वो ये सहूलत ये थी और ये है कि पाकिस्तानी हुज्जाज की इमिग्रेशन पाकिस्तान ही के एयरपोर्ट पे हो जाएगी। एक डोमेस्टिक फ़्लाइट के तौर पर आप पहुंचेंगे मदीना में या जद्दा में, सामान उठाया, जैसे कराची से आप इस्लामाबाद आ गए और चले गए। ये सहूलत थी सिर्फ इस्लामाबाद तक के लिए। तो हमने इस अरसे में जो मीटिंग्स हमारी होती रही हुकूमत सऊदिया के साथ, उनकी जो डिग्निटरीज़ हैं उनके साथ, उनसे हमने गुजारिश ये की कि आप इस्लामाबाद की जो सहूलत है इसको बढ़ाएं, यानी इसको आप कराची, लाहौर, कोयटा और पेशावर तक लेके जाएं, जहाँ जहाँ से हमारे हुज्जाज जाते हैं, या हमारे जो प्रोविंस के यानी प्रोविंशियल कैपिटल है। अब ये हुआ कि उन्होंने काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह रोड टू मक्का में कराची शामिल हो गया है। और मैं एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे दूं, और वो ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने अभी तक किसी चैनल पर बात नहीं की इस मौजू के हवाले से, कि 26 फरवरी को सऊदिया की टीम आ रही है और कराची एयरपोर्ट पर मैं उसका इस्तकबाल करूंगा, और तमाम जो लॉजिस्टिक वगैरह अपने जो मसाइल होते हैं, क्योंकि कई एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं जो एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये 26 फरवरी को सऊदिया की टीम तशरीफ़ लाएगी। खादिम और सऊदी सफ़ीर नवाफ मालिकी उस टीम का इस्तकबाल करेंगे और कराची एयरपोर्ट से इस काम का आगाज़ हो जाएगा। इस साल 2024 में कराची शामिल किया जा रहा है रोड टू मक्का में। इंशाअल्लाह रफ्ता रफ्ता ये काम, जैसा कि सऊदी हुकूमत ने कहा है कि हम जो दीगर स्टेशंस हैं उनको भी इस तरह सहूलत दे देंगे। अच्छा जी, एक वाक़या हुआ जड़ावाला का, और आप उन दिनों बार बार गए, मुस्तैद थे, फ़ाल थे, हमेशा ही होते हैं वैसे, लेकिन उन दिनों बहुत से प्रोग्राम्स भी हुए, कई जगहों पे मुझे भी इत्तेफाक हुआ आपके पास पहुंचने का। तो वो कितना कर्बनाक था जी। और नहीं, वो तो बहुत बेपनाह कर्बनाक था फैजी साहब, ज़ाहिर है इंसान। और अब क्या स्टेटस है उस केस का? नहीं, उसका अल्लाह का शुक्र है कंट्रोल किया गया। ये गवर्नमेंट काम कर रही है, ये एक बनाना स्टेट नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वो वाक़या हुआ क्यों, सवाल तो ये नहीं कि हुआ क्यों, और इस बात को इंश्योर करना था कि आइंदा नहीं होगा ये वाक़या। ये 2-3 काम बड़े काम होते हैं। पूरे पाकिस्तान के जो हमारे नॉन मुस्लिम्स हैं, जो बिशप हैं, जो कार्डिनल हैं, हमें तो मालूम ही नहीं कि हमारे पास इस ममलकत खुदादाद में कार्डिनल भी मौजूद है। कार्डिनल जो 13-14 कार्डिनल्स होते हैं, उसी में से एक पोप बनता है, जो वेटिकन जाता है। जोसेफ कूट्स कराची में रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनको हमने ऑन बोर्ड लिया, और जितने लोग थे, यानी जितने बिशप हैं यहाँ पर, वो हमारे साथ थे। हम दिन रात काम करते रहे, और वो जो हम आहंगी जिसे हम कहते हैं वो पैदा होती रही हमारे साथ। जो सिख बिरादरी है, इवन ये कि हमारे पारसी, हमारे हिंदू, हमने उनसे ये कहा, बातें उनसे की बहुत सारी। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक बाहम शीरो शक्कर की तरह पाकिस्तान में रह रहे हैं कि है से हिंदू और मीम से मुसलमान, है और मीम मिलते हैं तो हम बनता है। तो हम तहजीबी इश्तिराक की हमने सदियां साथ गुजारी हैं, तो हम क्यों आपस में इंटीरियर सिंध में कुछ वाक़यात होते हैं जो कोई फोर्सफुली कुछ कन्वर्जन की बात भी हुई वगैरह वगैरह। जो हमारे नॉन मुस्लिम्स हैं, हमारे भाई हैं, जितने हम पाकिस्तानी हैं उतने ही वो भी पाकिस्तानी हैं। हम अक्सर ये बात कहते हैं कि जो हमारे फ्लैग में जो वाइट हिस्सा है उसे शामिल किए बगैर
ہمارا پرچم نہیں بنتا۔ پرچم مکمل نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح۔ کچھ پولیٹیکل مسائل ہوتے ہیں، میں نے کئی بار یہ بات کہی ہے، میں پھر یہ ریپیٹ کرتا ہوں اس بات کو، یہ جو جڑاوالا کا واقعہ جس کی آپ نے یہاں مثال دی، اس سے پہلے کیا ہوتا تھا اور کیا ہو رہا تھا ہندوستان میں یہ ہو رہا تھا کہ منی پور میں 150 سے زیادہ ہمارے مسیحی بھائی ذبح کیے گئے۔ جڑاوالا کا ایک واقعہ، معیشت کمزور ہے، 50,000 1 لاکھ کسی کو دے کر کوئی بھی واقعہ کروا سکتے ہیں۔ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک افواہ پھیلائی جا سکتی ہے، ایک افواہ پھیلا دی گئی، اور یہ چرچز انٹرنیشنلی اس کو ٹیکل کرنا کیسا تھا؟ بہترین ہم نے دیکھیں، آپ کے علم میں ہوگی یہ بات، اور اس پر ہمارے محترم وزیر اعظم صاحب نے اس موضوع پر زیادہ فوکس کیا کہ انٹرفیتھ جو سیمینارز ہیں وہ ہم نے اسلام آباد سے شروع کیے۔ یو ور دیئر، آپ نے دیکھا کہ ویسٹرن کنٹریز کے خاص طور پر ہمارا عرب ورلڈ، ہمارے سینٹرل ایشین ریپبلکس، اس کے نمائندے آئے، ڈگنیٹریز آئے، ڈپلومیٹس موجود تھے۔ ہم نے بتا دیا کہ یہ پاکستان کا خوبصورت چہرہ ہے، کسی سازش کے تحت اس ایسے واقعات کا اہتمام کیا جاتا ہے، ہم ایسے نہیں ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ یہ بات کہی ہے کہ یہ جو مودی صاحب ہیں، یہ اس خطے کے نیتن یاہو ہیں، یہ اس خطے کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جیسے میں نے ابھی کہا کہ ہم نے تو یہ صوفیہ کی سرزمین ہے، یہ بر صغیر ہے، یہاں پر مسلمان اور ہندو اور جتنے غیر مسلم ہیں کس محبت کے ساتھ رہے ہیں۔ یہ کل کی بات نہیں ہے، یہ کم از کم 700-800 سال کی ہماری تاریخ ہے۔ اس کو پولیٹیسائز کر کے کیوں خراب کرنا چاہتے ہیں؟ پاکستان خوبصورت چہرہ رکھتا ہے، خوبصورت لوگ ہیں، ہمارے افکار خوبصورت ہیں، اور ہم دنیا میں محبت کی علامت ہیں۔ ہم نے یہ پیغام دیا، اللہ کا شکر ہے پورے پاکستان کے تمام غیر مسلم مذہبی علماء اور ہم ایک پیج پر ہیں۔ صحیح۔ اچھا جی انیک صاحب، حج کی تفصیلی بات ہوئی، سہولیات کی بات ہوئی، اس کے علاوہ بھی جن ممالک میں ہمارے زائرین جاتے ہیں، وہ ایران ہو، وہ عراق ہو، اس حوالے سے بھی کوئی؟ جی ہاں بالکل، وہ کنٹرول ہے، اس کا مانیٹرنگ ہے، لیکن جس طرح عمرہ ٹوٹلی پرائیویٹ سیکٹر میں ہے، تو وہ جو زیارات ہیں وہ بھی ٹوٹلی پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں۔ یہ جو حج ہے نا، یہ 50% پرائیویٹ سیکٹر میں ہے اور 50% ہمارے پاس ہے، سرکار کے پاس ہے۔ تو جتنی باتیں میں نے ابھی کی ہیں یہ سرکاری حجاج کے تعلق سے کی ہیں، کیونکہ جیسے ہمارا جو پیکج ہے، جس طرح میں نے ابھی عرض کیا، یہ ہے 10,75,000، لیکن وہ 55 لاکھ 60 لاکھ تک کے ان کے پیکیجز ہوتے ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر میں۔ اچھا، اسی طرح ادھر ٹوٹلی پرائیویٹ ہے؟ ٹوٹلی پرائیویٹ ہے، لیکن ہم مانیٹر کرتے ہیں۔ جیسے ہمارا کوئی حاجی پرائیویٹ طور پر حج کرنے گیا، اس سے 5 اسٹار اسٹے وغیرہ اور 50-60 لاکھ اس سے لے لیے گئے، لیکن اگر اسے 3 اسٹار میں رکھا گیا اور وہ شکایت کرتا ہے ہم سے، تو ہم ایک چیک رکھتے ہیں، یہ چیک گورنمنٹ کا ہوتا ہے۔ پاکستان میں رہنے بسنے والے کسی شہری کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ جو کمٹمنٹ یہ جو ایچ-جی-اوز ہیں، یعنی حج گروپ آرگنائزرز، جو کمٹمنٹ آپ نے کیا ہے وہ پورا کریں، اگر پورا نہیں کریں گے تو ماضی میں۔ اچھا، اسی طرح ادھر جو ہے وہ پرائیویٹ ہے ٹوٹل، تو وہ بھی کوئی شکایت کر سکتے ہیں کہ انہوں نے؟ جی بالکل، اور ان کی بھی پھر ان کے خلاف ایکشن ہوتا ہے، ان کو پنش کیا جاتا ہے، ان کو فائن کیا جاتا ہے، اور اگر جرم بڑا ہو تو ان کا لائسنس معطل کر دیا جاتا ہے۔ اچھا جی، اس درمیان اب مجھے آپ کا سب سے ہی بہت قریبی تعلق ہے، یقیناً پازیٹیوٹی ہی ہمارا مقصد ہوتا ہے، لیکن کوئی اگر تلخ یاد بھی ہو تو شیئر کر لیجئے گا، کوئی حرج نہیں ہے، جس کو سمجھانے کی غرض سے ہم ڈسکس کر سکیں۔ علماء کو آپ نے ڈیل کیا، شیوخ کو ڈیل کیا، جی ہاں الحمدللہ، روحانی شخصیات طویل عرصے سے آپ کر رہے ہیں، جی ہم ان کے ساتھ۔ ان کا رویہ ان 7 مہینوں میں کیسا رہا؟ بہت شاندار۔ اب آپ دیکھیے نا، میں آپ کو پہلی بات یہ بیان کروں، مجھے بے پناہ خوشی ہوئی جس کے تعلق سے کہتے ہیں نا کہ آدمی کا خون بڑھ جانا، میرا خون بڑھ گیا۔ یہ ہم 17 اگست کو آئے،
16 اگست کو جڑاوالا کا واقعہ ہوا. ہمارے معزز علماء نے مساجد کے دروازے کن کے لیے کھولے؟ غیر مسلمز کے لیے, یہ مسیحی بھائیوں کے لیے. میں اس مسجد کیا پہ اچھا جا کے پروگرام کر کے آیا اس مسجد پہ. پروگرام کر کے آئے نا, یہ ہے جیسچر جو گیا. تو ہمارے علماء کا الحمدللہ اللہ انہیں سلامت رکھے, ہمیشہ ہر قدم پر ہمارا ساتھ دیا ہے. اور ایک مل کے کام کرنے کی بات ہے نا, جو خیر ہوتا ہے وہ کسی کی میراث نہیں ہوتی. تو ہم اس خیر کو بانٹنا چاہتے ہیں, پھیلانا چاہتے ہیں. الحمدللہ اس وقت یہ جیسا آپ نے فرمایا تھا اپنے انٹرو میں کہ یہ 7واں مہینہ ہے. جتنے کام میں تو اپنی منسٹری کی بات کر سکتا ہوں, جتنے کام اس منسٹری میں ہوئے ہیں بفضل خدا. ہماری کیا حیثیت, ہماری کیا مجال اور ہماری کیا اوقات, لیکن جو ڈیلیور کر کے دکھایا نا, یہ چند باتیں میں نے عرض کی. 12 ربیع الاول کو سیرت کانفرنس ہوتی ہے پاکستان میں ہمیشہ ہر سال, اور بہت سارے موضوعات ہوتے ہیں. لیکن ہم نے یہ سوچا کیوں نہ اس سال کچھ ایسا موضوع رکھا جائے کہ جس کا تعلق یعنی لمحہ موجود سے بھی ہو. اکنامکس بہت بڑا ایشو ہے. ہم نے موضوع رکھا کہ ریاست کا معاشی استحکام سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں. معیشت, پورے پاکستان کے علماء تشریف لائے, جید علماء, پریزیڈنٹ صاحب بھی تھے, منسٹرز موجود تھے, وغیرہ وغیرہ, کئی سیشنز ہوئے. اس میں بتایا گیا کہ ریاست کو معاشی طور پہ مضبوط کیسے کیا جاتا ہے اور معیشت کن خطوط پہ اٹھائی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اسوے سے ہمیں کیا مل رہا ہے. قرآن کریم کی وہ کون سی آیات ہیں جو ہمیں قدم قدم پر ہمیں راستہ بتا رہی ہیں. کچھ سفارشات بھی مرتب ہوئی. یس, میں اسی پہ آ رہا تھا. کبھی نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ میں کہ ان سفارشات کیا, بلکہ وہ تمام مقالے جو پڑھے گئے وہ اردو میں پڑھے گئے, ان کا ٹرانسلیشن انگلش میں ہم نے کروایا, اور وہ کتابی شکل میں ہم نے پورے پاکستان میں ڈسٹریبیوٹ کیا کہ یہ ہے بنیاد جو ہمارے معزز علماء نے ہمیں تعلیم کیا ہے. آپ سمجھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ جو بھی حکومت آئے وہ ان سفارشات پہ عمل کرے؟ میں کیوں نہیں چاہتا, میں تو یہ بھی چاہتا ہوں کہ جو حج کے سلسلے میں کام ہوئے ہیں, 1 لاکھ ہم نے حج کم کیا ہے نا, پیکج 1 لاکھ روپے سستا کیا ہے. صحیح. آنے والا 2 لاکھ کم کرے, آسان کرے, لوگوں میں آسانیاں بانٹے. الدین یسرن, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں آسانیاں ہیں. قرآن کریم کیا فرما رہا ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر, اللہ کا ارادہ ہے کہ تمہارے ساتھ آسانیاں کرے. 2 راستے ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آسان راستہ ہوتا اسے اپناتے. سب سے بڑا کام یہ ہے کہ لوگوں میں سہولتیں بانٹیں, عبادت کو استطاعت میں لائیں. یہ بھی کام ہوتا ہے ریاست کا. اچھا ویسے چلے یہ تھوڑا سا ایک ایسا سوال کہ آپ سے علمی طور پر ارشاد پر, کہ جس کے پاس زیادہ ہے وسائل ہیں اس کو تو 55 لاکھ والا ہی کر لینا چاہیے, اس کو پھر عام غریب یا خواہش وہ نہیں کرتے. وہ جو 55 لاکھ والے وہ نیچے نہیں آتے, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ سکون کے ساتھ, آرام کے ساتھ, اور مینا میں اے سی لگا ہوا ہو, اور ایک 5 اسٹار حج کے نام سے جو پیکیجز آ رہے ہیں وہ کر رہا ہے. لیکن ان کے لیے ہم نے یہ کام کیا کہ جن کے پاس استطاعت ذرا کم ہے. میں بھی یہ عرض کیا کہ عبادت کو استطاعت میں لانا ریاست کا کام ہوتا ہے. اچھا جی, ایک تو سفارشات کی بات ہوئی, حج کی سہولیات, اور وہ کون سے اقدامات ہیں جو آنے والوں کو ذہن میں, آپ جسے میں پوچھوں کہ 1 2 3 جو آپ تجاویز دینا چاہیں کہ اس چیز میں آنے والے توجہ دیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, اور وہ انشاءاللہ اس پر کام ہوگا. آنے والے ہم سے زیادہ باصلاحیت ہوں گے اور وہ اس پر بہت کام کریں گے. اس سے پہلے کہ میں اس پر آؤں, ایک بات اور, آپ کے علم میں ہے یہ بات کہ سعودی عرب میں جب آپ جاتے ہیں تو واٹس ایپ کام نہیں کرتا, تو ہم تمام حجاج کو
जैसे ही पहुंचेंगे वो सऊदीया, एक एक मोबाइल सिम बिल्कुल फ्री दे देंगे, 180 इंटरनेशनल मिनट्स के साथ फ्री। ओके। तो वो बात कर सकते हैं, 7 GB डाटा होगा उनके पास, 7 GB डाटा होगा, 180 मिनट, यानी ये फ्री होगी, इंटरनेशनल कॉल्स कर मोबाइल सकते उनका अपना होगा। हैं। मोबाइल सिम हम दे देंगे। ओके, ठीक है। ये सिम अगर वो लेने जाते तो महंगी पड़ती, वो हम मैनेज कर रहे हैं। हमने वो तमाम काम कर लिया है, जितनी बातें मैंने आपको से अर्ज की हैं ये हो चुकी हैं। ओके। इसमें कोई नया It was काम done. नहीं है, ये तमाम चीजें करके हमने इसको बंद कर दी है, फाइल्स, तमाम काम हो गया है। अब आ जाए, देखिए क्या अब करना ये एक चाहिए? बात और जो बहुत अहम है कि चंद काम जो हमें करने चाहिए। हम एक स्कीम लाना चाह रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में उस पर काम होगा, ख्वाह उस पर काम कोई भी करे। चंद ममालिक में ये स्कीम राइज है, मसलन मलेशिया में है, इंडोनेशिया में है। वो ये कि आप हज करने के लिए जाते हैं, जैसे 10,75,000 एक गरीब आदमी के लिए ये एक बड़ी अमाउंट है, आपके लिए तो नहीं होगी कि तो मामूली अमाउंट है। अब ये कि एक अकाउंट बैंक में खुल गया, ओके। अब वो जैसे वो एक अकाउंट, मैं गरीब आदमी हूँ, नहीं जा सकता, तो मैंने अपना एक अकाउंट खोल लिया और मेरे नाम पर वो चल रहा है वो अकाउंट। मेरे पास 500 रुपये आए, 1000 आए, 5000 आए, 10,000 आए, मैं उस अकाउंट में डालता चला गया और उस पर वो बैंक मुझे एट द एंड ऑफ द मंथ या एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट भी दे रहा है। अच्छा। ये दीगर ममालिक में चलता जा रहा है ये सिलसिला। अब ये सिलसिला आगे बढ़ता गया, ये 2024 है। 28 में मिसाल के तौर पर ये ख्याल आया मेरे जहन में कि यार अब मुझे हज करना चाहिए। तो हज 28 में हो सकता है, जैसे मिसाल दे रहा हूँ कि 15 लाख का है। मैंने जाकर अपने अकाउंट को देखा, उसमें 8 लाख मौजूद हैं और उसमें जो प्रॉफिट है वो बढ़ता जा रहा है। तो 7 लाख मैं जमा कराऊंगा और हज पे चला जाऊंगा। तो ये एक स्कीम हम मुतारिफ करवा रहे हैं और इंशाअल्लाह ये हज 2025 जो होगा उसमें उससे इसका आगाज हो लेकिन जाएगा। करेगा वो, उससे हाजी निकाल नहीं सकेगा फिर? नहीं, अपने लिए नहीं निकाल सकेगा। नहीं निकाल सकेगा, लेकिन उस पर उसका प्रॉफिट आ रहा है उसका। अच्छा। हाँ, तो और अल्लाह ना करे मैं करता हूँ और मैं नहीं जिंदा रहता, तो वो वैसे ही है जैसे अकाउंट में आगे चीजें मिल पड़ी जाएगा, हैं, वो रासत मिल वो जाएगी। तो नहीं, वो आराम वो मिल जाएगा उस मरहूम को या मरहूमा को। या सवाब मिलेगा, पैसे ही मिलेंगे ना अहले खाना को। जी 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 बिल्कुल। और ये होगा कि एक हाजी को सहूलत हो जाएगी। अच्छा। तो ये दुनिया के बहुत सारे ममालिक में ये स्कीम चल रही है। फिर एक वक्फा है जी बिस्मिल्लाह। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक कह ले, वक्फा कह लीजिए, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना, बस आए right after short break. ऐ तमाम जहानों के रब, हमारी इस जन्नत को हमेशा कायम और दायम रख, हमें इसकी खैर अता फरमा। वो लोग तुम्हें यहाँ से लेने आएंगे, उन्हें सिर्फ तुम्हारी लाश मिलेगी। तुम मेरी लाश अब्दुल हमीद के पास ले जाओगे तो भी वो तुम्हें मुआफ नहीं करेगा। यकीनन ये एक बहुत अहम कड़ी है। मैं ऐसा खेल खेलूंगी कि सालेहा सुल्तान को अफसोस होगा मुझे महल बुलाने पर। हमें हर सूरत ये मालूम करना होगा कि इज़्ज़त पाशा की डोर किसके हाथ में है। अब्दुल हमीद ने आपको जो फर्ज सौंपा है, उसी से उसका और उसकी सल्तनत का खात्मा होगा। हम उस्मानी हैं, समझे? हम अपनी जान के बदले इज्जत पाते हैं। अब्दुल हमीद जिस घर में भी गया है, वहाँ से सिर्फ उसकी लाश ही वापस आएगी। जिंदगी और मौत का फैसला सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। मुझे आपको मारना होगा सुल्ताना, यही हुक्म दिया गया है मुझे।
ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون، میں ہوں جواد فیضی، میرے ساتھ ہیں نگران وفاقی وزیر برائے مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی. یعنی کافی بات ہوئی، پہلے بھی ہم یہ کرتے رہے. میں چاہوں گا کہ ایک ایسا میسج، بہت ساری ذبو حالیاں معاشی طور پر، اخلاقی طور پر مسائل بڑھتے چلے گئے، چادر نہیں دیکھی پاؤں بھی پھیلائی، یہ بھی ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. لیکن کچھ تو ایسی چیزیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، وعدے وعید چلتے ہی چلے جا رہے ہیں، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا، بس یہی دیوار پہ آتا نظر. اس ساری صورتحال میں ہم نے تلخیاں بہت دیکھی، اور ان تلخیوں کے اندر ہم نے حد سے بڑھتے بھی دیکھا. اس پہ بھی آپ کی روز ہی ملاقات ہوتی ہے علماء سے، کوئی اس کا بھی کچھ توڑ نکلے گا، کچھ ہوگا؟ جی ہاں، یہ بہت ضروری ہے. بہت اچھا سوال کیا آپ نے. ایک چیز ہوتی ہے بے یقینی. کراچی سے خیبر تک جس طرح کی بے یقینی پھیلائی جا رہی ہے، ایک منظم انداز میں اس کو کاؤنٹر کرنا ہے. یعنی بشارتیں دو، خوشخبریاں دو، نفرتوں سے دور رکھو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے. بے شک. ٹھیک ہے نا؟ خواہ تعلق ایک شخص کا کسی بھی شعبے سے ہو اس مملکت خدا داد میں، جو کہ ہمارے لیے ایک بڑی نعمت ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تم میری جو نعمت جو میں نے تمہیں دی، اس کی شکر گزاری کرو، میں نعمت میں اضافہ کرتا رہوں گا. یہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے. تو ہم سب سے پہلا کام یہ کریں کہ پاکستان میں یقین کرنا سیکھیں، اور اس کے لیے جو اہم لوگ ہیں وہ اپنے حصے کا کام کریں. آپ نے جو بات فرمائی کہ ہمارے علماء وہ کر رہے ہیں اپنا کام، وہ کر رہے ہیں. وہ جمعے کے دن آپ یہ دیکھیں کہیں بھی کسی بھی مسجد میں مایوسی نہیں پھیلائی جاتی. اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، قرآن سے اور صاحب قرآن سے جوڑا جاتا ہے. قربت کا مسئلہ. جو شخص اللہ سے جڑ گیا، جو شخص صاحب قرآن سے جڑ گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے پاس مایوسی آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی. لیکن جو زمینی حقائق ہیں وہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ ہم کس زمانے میں زندگی کر رہے ہیں. مایوسی کو پھیلاؤ، بے یقینی کو پھیلاؤ. اس میں کچھ ملکی طاقتیں ہیں اور کچھ بیرون ملک جو طاقتیں ہیں. ایک پاکستان میں ایک کیاس پیدا کر دو. الحمدللہ پاکستان خطے کا تو اہم ترین ملک ہے دنیا کا. ہمارے مقام کو کوئی کم نہیں کر سکتا. بے شک. ہمارے پاس جتنی قوتیں ہیں نا، جتنے وسائل ہیں، جتنا پوٹینشل ہے اس خطے میں، مجھے بتا دیجئے کس کے پاس ہے؟ کسی کے پاس نہیں ہے. لیکن دشمن کی سازشوں تو مل کے مقابلہ کرنا ہے نا، وہی کاؤنٹر کرنا ہے. میں نے ابھی جو عرض کی بات کہ صرف علماء کی حد تک نہیں. اچھا جی، اگر ایک آدمی میڈیا کو بھی جمعے کا کوئی دن رکھنا چاہیے، کوئی اور دن کی. یار میڈیا کو میرا خیال یہ، میں تو خیر کیونکہ میرا شعبہ میڈیا ہے اور پچھلے کو 24-25 سال سے میں میڈیا سے وابستہ ہوں. میں تو یہ گزارش کروں گا کہ میڈیا کا کردار سب سے اہم ہے، کیونکہ میڈیا یہ وہ جن ہے جو بوتل سے باہر آ گیا ہے. جس طرح ہم صبح ٹوتھ پیسٹ دانت برش کرتے ہیں، اس طرح میڈیا وہ ہمارے گھروں میں داخل ہو گیا ہے، بلکہ وہ ہماری خوابگاہ تک میں داخل ہو گیا ہے ہماری اجازت کے بغیر. تو یہ وہ کہ ہم کسی کو اجازت کسی نے تو دی ہے نا. نہیں، میری اجازت ہے نا. میرے گھر میں اگر میں پہلے ہم کیا کرتے تھے، اور میرا خیال ہے کہ آپ بھی شاید وہی کرتے ہوں گے، کہ ہم پورے گھر والے مل کر ایک کمرے میں ٹی وی دیکھتے تھے. جو ہمارا بچپن لڑکپن جو تھا، اس میں بہنیں بھائی بیٹھ کر ہم امی ابا ہم ٹی وی دیکھتے تھے. پی ٹی وی دیکھیے، اتفاق کی بات میں پی ٹی وی بیٹھا ہوا ہوں. یہ تو نرسری ہے نا. تو یہیں سے تو لوگ کیا، یعنی اقدار نے جنم لیا ہے. تو اب محسوس ہوتا ہے کہ کنٹرول کتنا ضروری ہے. پی ٹی وی نے ایک زبان و بیان کے حوالے سے بھی ایک شخص یہاں بیٹھا ہوتا تھا. ہم نے بھی آغاز 99 میں
پی ٹی وی سے ہی کیا تھا. بالکل ایسے ہی. کہ وہ زبان و بیان کو دیکھتا تھا, تلفظ کو دیکھتا تھا, لفظ کی ادائی کیسے ہو رہی ہے, لفظ کی نشست و برخاست کیسے ہو رہی ہے, لفظ کی چول بیٹھی کہ نہیں بیٹھی, اور اگر ایک غلطی ہو گئی تو وہ صاحب کہتے تھے اور حرمت کے تقاضے پورے ہیں کہ نہیں ہیں, حرمت کے تقاضے. یہ کیا مطلب ہے, یہ لفظ کیسے ادا ہوا. ایگزیکٹلی. آج دیکھیں تو اس پہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اور سب سے اہم بات بوتل میں کیسے جائے گا وہ, کیا فرمائیں, وہ جن بوتل میں کیسے واپس جائے گا؟ بوتل میں جن واپس نہیں جائے گا. جن کو مہذب بنایا جا سکتا ہے, کہ جن قیدی کو نہ بنو, تہذیب لیکن سکھائی جا سکتی ہے کہ فرسٹ ورلڈ کے اصول تھرڈ ورلڈ پر اپلائی نہیں ہو سکتے. ہماری اپنی دینی اقدار ہیں, ہماری اپنی سماجی اقدار ہیں, ہماری اپنی اخلاقی اقدار ہیں. یعنی کیا اخلاقی اقدار ہوا کرتی تھیں ہماری. یعنی ہمارے اور آپ کے لڑکپن میں ہم کس انداز سے ٹی وی دیکھتے تھے, اور ہم کہتے تھے کہ اچھا یہ دیکھیں کیسے, کیا ڈرامے, بڑے بڑے ڈرامے, کیسے مارکت وہ ڈرامے جس پر ہندوستان یہ کہتا تھا کہ کاش ایسے ڈرامے ہمارے پاس ہوتے, ہم بنا پاتے, ہم بناتے. تو ہمارے پاس پوٹینشل ہے, وہ یقین پیدا کرنا ہے. اس کے لیے انسان سازی کرنی پڑتی ہے. انسان سازی کون کرتا ہے؟ جس کی تربیت ہو چکی ہوتی ہے. ہمارے پاس جو تربیت گاہیں وہ اللہ والوں کی درس گاہیں, جہاں لوگ جا کے بیٹھا کرتے تھے اور زانو تلمس طے کیا کرتے تھے, وہ درس گاہیں کہاں چلی گئیں؟ اگر ہم نے ان کی جگہ لے لی, یعنی اپنے بڑوں کی جگہ لے لی, تو جس طرح ہمارے بڑوں نے معاشرے کی تطہیر کی, کیا ہم کر پا رہے ہیں؟ یا سمپل بات, ہماری اور آپ کی تربیت میں ہمارے والدین نے جتنی کوشش کی, کیا ہم اپنی اولاد کی تربیت میں اتنی کوشش نہیں کر رہے. تو قصور گھس گیا ہے, دماغ میں گھس گیا ہے. جی یہ تو آئی ٹی, یہ اس کو کنٹرول کرنا ہے. اس کو کس طرح کنٹرول کیا جائے گا؟ ہر شخص اپنا کردار ادا کرے. ایک وہ وکیل ہے, ایک وہ ٹیچر ہے, ایک وائس چانسلر ہے, پولیٹیشین ہے, بیوروکریٹ ہے, اس کا تعلق جوڈیشری سے ہے یا اس کا تعلق فورسز سے ہے. اپنے حصے کی شمع جلانی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کائنات کی فکر ہم سے زیادہ ہے, کیونکہ یہ اللہ کی پروڈکٹ ہے. اور جو پروڈکٹ کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا, کون کیا کر رہا ہے, لیکن اپنے حصے کا کام کر کے چلے جائیں. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو نمرود نے الاؤ جلایا تھا, تو ایک چڑیا اپنی چونچ میں پانی کا ایک بوند ڈالتی تھی, تو اس کا مذاق اڑایا گیا کہ اس ایک بوند سے یہ الاؤ کیسے بجھے گا. تو اس چڑیا نے جواب یہ دیا تھا کہ مجھے معلوم ہے, لیکن جب بھی ذکر ہوگا نا میرا, تو میرا ذکر ہوگا آگ بجھانے والوں میں, آگ لگانے والوں میں نہیں ہوگا. ہمیں اپنا کام کرنا ہے بس. اور باقی یعنی الا یعلم من خلق, اللہ قرآن میں فرماتا ہے, کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ علیم ہے, اللہ تعالیٰ خبیر. بے شک بے شک بے شک بے شک. میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا, ارشاد فرمائیے. کہ آپ کے دوست بھی ہیں پریزیڈنٹ صاحب, اور کراچی سے بھی تعلق ہے. نہیں, وہ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں. بے شک بے شک بے شک, اس میں کوئی شک نہیں. اگر وہ یہ ایوان صدر کو اور وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنا دیتے تو بڑا اچھا کام نہ ہوتا. بہت سارے کام کرنے چاہیے, بالکل. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے کارنامے ہیں, یعنی وہ احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرد, معاشرہ اور ریاست تینوں کو ایک سطح پر آپ لے آئے. تو یہ پریزیڈنٹ ہوں, پرائم منسٹر ہوں, منسٹر ہوں, یا کوئی گریڈ 22 کا آفسر ہو, یعنی فیڈرل سیکرٹری ہو, یا کوئی ٹی وی اینکر ہو, ہم یعنی افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. واہ واہ واہ, کہاں پہ اختتامیہ آ رہا ہے. اقبال نے یہ فرمایا. ملاقات جاری رہیں گی, اللہ سلامت رکھے. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, ابھی جس طرح نیک صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں بات کی, تو صرف
नमाज पढ़िए, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब कुछ अल्लाह के लिए है। मेरी कुर्बानी भी, मेरी ज़िंदगी भी, मेरी मौत भी उसी के हाथ में है, कब्ज़ा कुदरत उसी का है। लेकिन हमें सिर्फ नमाज पढ़ के, टोपी रख के ये बताना कि बस अपने आमाल, मैं अपनी वालदा मरूमा को भी ये कहा करता था कि माँ जी 24 घंटों में आप बड़ी इबादत करती हैं, 5-6 घंटे करती हैं, बाकी ये बाकी क्या है? ये बाकी में भी बड़े मामलात हैं जिस तरफ अनीक साहब ने बड़ी खूबसूरती से फरमा दिया, इशारा कर दिया कि हर चीज़ अल्लाह की प्रोडक्ट को जैसे इस्तेमाल करोगे, जैसे बनाना चाहोगे, वो ज़रूर देख रहा है। खूबसूरतियों के साथ ज़िंदा रहिए और दूसरों को भी रहने का हक़ दीजिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे और हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। जवाद फैज़ी चौथा सुतून टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।